ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے طواف میں مصروف تھے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص نے غلاف کعبہ کو تھاما ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، خدایا تجھے تیرے اس باعظمت گھر کی قسم دیتا ہوں کہ میرا گناہ معاف فرما۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، آخر تو اللہ کی رحمت سے اتنا مایوس کیوں ہے؟ کیا تیرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں میرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا، تو کیا تیرا گناہ اس زمین کے وزن سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان بڑا ہے؟ اس نے کہا، میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں میرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا، اچھا یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ اس نے کہا، خدا بڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گناہ کے متعلق بیان کرو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں دولت مند انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ جب کوئی سائل مجھ سے سوال کرتا ہے تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ میں اس سائل کو قتل کر ڈالوں۔ یہ سن کر حضور اکرم جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے دور ہو جا، اپنے ساتھ مجھے آگ میں مت جلا۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر تو اس بخل کے وصف کے ساتھ رکن و مقام کے درمیان 2000 سال تک نماز پڑھے اور خوف خدا میں تو اتنا روئے کہ تیری آنکھیں چشمے کی صورت بن جائیں اور ان سے درخت سیراب ہو جائیں، تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، تجھے سر کے بل دوزخ میں ڈالے گا۔ کیا تجھے علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بخل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی بخل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جنہیں ان کے اپنے نفس کے بخل سے محفوظ کر دیا جائے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔